ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ، اور یہ نشریات آپ بش ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے اہم موضوعات میں پہلا موضوع تو دہشت گردی ہی ہے، جس میں اب تک 100 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں، زیادہ تر پولیس مین۔ ابھی تک دہشت گردی کے حوالے سے تحقیقات جاری ہے، لیکن پولیس کے نچلے درجے کے ملازمین، جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے، انہوں نے ایک نوٹس دیا ہے، دھمکی دی ہے کہ اگر ان کے ساتھیوں کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا تو وہ مستعفی ہو سکتے ہیں۔ بہت سخت رد عمل آیا ہے پولیس کے جوانوں کا، جو کہ اس دہشت گردوں کے خلاف اور دہشت گردی کی جنگ میں بہت زیادہ قربانیاں دیتے رہے ہیں اور فرنٹ لائن پہ تھے اور قربانیاں دے رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ ہوا ہے کہ IMF کی ٹیم لاہور میں اسلام آباد میں آئی ہوئی ہے، آج دوسرا سیشن ہوا ہے، اور کل یا پرسوں تک ان کی ٹیکنیکل سطح کی بات چیت مکمل ہو جائے گی۔ معلوم یہ پڑ رہا ہے کہ شرائط بہت سخت ہیں۔ حکومت تو فقط 200 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے پہ تیار تھی، لیکن شاید خسارہ بڑا ہے، 2 سے 2.5 کھرب روپے کا خسارہ ہے، یعنی 2000 سے 2500 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ اسے پورا کرنے کے لیے وہ ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی امدادی رقوم جو دی گئی ایکسپورٹرز کو اور دیگر اس کی واپسی کا بھی تقاضا کر رہے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ بات چیت کسی نتیجے پہ پہنچ جائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آج مریم نواز پھر سے میدان میں اتری ہیں، اور آج انہوں نے بہاولپور میں اب ایک جلسے سے، اپنی تنظیمی جلسے سے خطاب کیا ہے۔ عمران خان نے بھی ایک تقریر کی ہے جس میں انہوں نے اپنی طالبان کو واپس لانے کی، تحریک طالبان پاکستان کو واپس لا کر سیٹل کرنے کی پالیسی کا دفاع کیا ہے، اور اس حکومت پہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں اس پالیسی کو جاری رکھا، جبکہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو تقاریر ہوئی ہیں سبھی پارٹیز کی طرف سے، وہ یہ ہوئی ہیں کہ یہ پالیسی غلط تھی، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ سمجھوتے کی، انہیں رعایت دینے کی، ان کے لوگوں کو رہا کرنے کی، انہیں اسلحے سمیت واپس آنے کی۔ یہ بڑا خوفناک قسم کی پالیسی تھی، جس کا خمیازہ پشاور میں 100 سے زائد پولیس مین کو بھگتنا پڑا ہے، اور ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں اسی موضوع پہ دہشت گردی کے حوالے سے۔ تو دہشت گردی کی جو بات چلی ہے، یہ 40 سال پرانا قصہ ہے۔ 40 سال سے ہم افغان جہاد کرتے رہے ہیں اور یہ جہادی پالیسی چلاتے رہے ہیں۔ دنیا بھر میں اس کے خلاف آواز اٹھتی رہی ہے، اور ملک بھر سے آواز اٹھتی رہی ہے کہ ہم یہ نہ کریں، لیکن جن لوگوں نے آواز اٹھائی انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے خلاف تادیبی کارروائیاں ہوئیں، اور ان نہ جانے کیا کیا ملک دشمنی کے الزامات ان پر لگائے گئے۔ اس کے بعد پھر یہ تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں چلتی رہی، خوب جہادی کلچر کو فروغ دیا گیا، کشمیر جہاد بھی چلایا گیا وغیرہ۔ اس کے بعد پھر 9/11 ہو گیا، اور 9/11 کے بعد جنرل مشرف نے ایک ہی دھمکی پہ ہتھیار ڈال دیے، اور وہ امریکہ کی اس جنگ میں شامل ہو گئے۔ لیکن اس دوران یہ ہوا کہ مشرف دور کی پالیسی یہ تھی کہ القاعدہ کے خلاف تو کارروائی کرو، لیکن تحریک طالبان افغانستان کے لوگوں کو وہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کرتے رہے۔ انہیں یہاں پہ سینکچوریز پرووائڈ کی گئیں، جس کا بارے میں ذکر کیا جاتا رہا، اور خاص طور پر حقانی نیٹ ورک کی سرپرستی کی گئی۔ یہ ایک طرح سے رکھا گیا کہ کل کو ہماری افغانستان میں جو حکومت آئے گی، وہ اس میں ہماری دوست حکومت ہوگی، اور طالبان ہمارا دست و بازو ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے قبائلی علاقوں میں پشتون تحفظ موومنٹ چلی، کس بات کے لیے؟ سول رائٹس کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، شہری حقوق کے لیے، دہشت گردی کے خلاف، اور علاقے کو امن کا خطہ بنانے کے لیے انہیں دیوار سے لگا دیا گیا، اور کہا گیا کہ بلکہ پالیسی یہ تھی کہ گڈ طالبان ہوتے ہیں اور بیڈ طالبان ہوتے ہیں، یہ جن لوگوں کو ہم لا رہے ہیں، یہ لائیں گے، یہ گڈ طالبان ہوں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جب یہ طالبان کو بسایا گیا، تو پھر اس کے خلاف بڑی امن کی تحریک چلی، پورے قبائلی علاقوں میں بھی چلی، شمالی جنوبی وزیرستان میں، سوات میں، سوابی میں، دیر میں، جگہ جگہ وہ جلسے نکلے،
اور جلوس ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ ہم ان طالبان کی، ان دہشت گردوں کی واپسی نہیں چاہتے اور ہم اپنے علاقوں کو دوبارہ طالبان کا گڑھ بننے دینا نہیں چاہتے. جبکہ تحریک طالبان پاکستان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہاں پہ قبائل کی جو کو مرج کیا گیا ہے، ضم کیا گیا، وہ ختم کیا جائے، انہیں وہاں پہ شریعت نافذ کرنے دی جائے اور اس علاقے کا کنٹرول عملاً انہیں دے دیا جائے. ان کا مطالبہ یہ تھا. تو یہ بات چیت چل رہی تھی. تو اس کی آڑ میں انہوں نے اپنے لوگوں کو یہاں بھیجا، پاکستان سے بھی لوگ رہا کیے گئے، سزائیں ختم کی گئیں اور یہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا. آج عمران خان نے اس پالیسی کا دفاع کیا ہے، جبکہ قومی اسمبلی میں تمام پارٹیوں کی تقریریں اس کے خلاف تھی کہ یہ پالیسی غلط تھی اور اس کے نتائج درست نہیں نکلے ہیں. لہٰذا کور کمانڈرز کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، جنہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کے ساتھ لڑیں گے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ پالیسی غلط تھی اور یہ کہ اس پر ویسے ہی قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے جیسے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے قتل عام کے بعد ہوا تھا اور نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. ایک نئے نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے اور یہ کہ یہ نیشنل ایکشن پلان زیر بحث آئے گا سیکیورٹی کمیٹی میں کیبنٹ کی. لیکن مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ پالیسی پارلیمنٹ کے سامنے رکھی جائے، صرف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے نہ رکھی جائے. اور یہ طالبان اور افغانستان کی جو پالیسی ہے اور سلامتی کی جو پالیسی ہے وہ سویلین کنٹرول میں دی جائے. میں سمجھتا ہوں یہ جائز مطالبہ ہے کیونکہ 40 سال سے ہم اس طالبان کی اور افغان پالیسی کے نتائج بڑے برے طریقے سے بھگت چکے ہیں اور بھگت رہے ہیں. اور میرے خیال میں ایک بڑا طوفان اٹھنے جا رہا ہے، ایک بڑی خوفناک لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے، کیونکہ طالبان سے لڑائی صرف حربی نہیں ہے، نظریاتی بھی ہے. اور یہاں پہ جہاد کو جس طرح فروغ دیا گیا ہے، طالبانائزیشن کو جس طرح فروغ دیا گیا ہے اور ہمارے تعلیمی نصاب کو جس طرح کی طالبانائزیشن ہوئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ لڑائی نہیں جیتی جا سکتی. اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی ہوئی اور یہ ڈیورنڈ لائن کے پار تک گئی تو پھر جھگڑا افغان طالبان سے بھی بنے گا، جنہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ جی ہاں تو وہ نہیں ہے، وہ تو آپ ہی کے پاس ہیں، یہ آپ کا ضروری معاملہ ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ جو خیال جن لوگوں نے خوشیاں منائی تھیں، جس میں عمران خان سب سے آگے تھے افغان طالبان کی فتح کے بعد، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا تو ہماری لوگ ہیں تحریک طالبان والے، تو اب ہم اس کا خمیازہ بھگتنے جا رہے ہیں. پاکستان جو کابل میں حکومت ہے افغان طالبان کی، وہ کسی صورت میں پاکستان کے پالیسیز یا پاکستان کی پراکسی نہیں ہے. کہا یہی گیا، ہم بڑے خوش تھے، یہ تو ہماری پراکسی ہے جو کابل میں اب حکمران ہونے جا رہے ہیں، تو افغانستان ہمارا ایک دوست ملک بن جائے گا. تو ایسا تو نہ ہوا. اب یہ ایک جھگڑا جو ہے یہ افغانوں میں اور پختون اور ساری آبادی ہے اس علاقے میں، یہ اس کا مرکز بنے گا اور یہ پورے پاکستان تک دہشت گردی کا فرید پھر سے سر اٹھائے گا، جس کے لیے پوری قوم کو تیاری کی ضرورت ہے. تو ناظرین، اس پر اب یقیناً قومی سلامتی کی کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس بھی ہوگا، لیکن جیسا کہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے اس پالیسی کو لایا جائے اور اس کے سامنے آرمی چیف اور ISI چیف اور پرائم منسٹر بریفنگ دیں اور اس پر ایک نئی پالیسی، افغان پالیسی کو ریویو کر کے پالیسی بنائی جائے. دوسرا جو اہم موضوع ہے وہ وہی ہے جو اس وقت IMF کی ٹیم موجود ہے. اس وقت ایک بڑی دلچسپ بحث چل رہی ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میں تو بڑی اچھی بھلی معیشت چھوڑ کر گیا تھا، آپ نے اسے خراب کر دیا، اب میں تو حکومت میں نہیں ہوں، آپ ذمہ دار ہیں. لیکن آج مریم نواز نے سارا الزام عمران خان پہ ڈال دیا ہے کہ آپ نے جو 3.5 پونے 4 سال میں جو معیشت کا حشر کیا، اس کا خمیازہ اب یہ حکومت، وہ کانٹے آپ کے بوئے ہوئے کانٹے یہ حکومت چن رہی ہے اور انہیں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. اس حکومت کو اس کی ذمہ داری عمران خان پہ عائد ہوتی ہے. تو عمران لگتا یہ ہے کہ جو اب تک اطلاعات ہیں کہ IMF کی شرائط بہت سخت ہیں. IMF کے آنے سے معیشت سنبھلی ہے، ایک اعتماد کی فضا بنی ہے اور لگتا یہ ہے کہ حکومت کو بالآخر ساری ان کی شرائط ماننی پڑیں گی. اب یہ کس طرح ہوگا؟ جو نئے ٹیکس لگیں گے تاکہ تجارتی خسارے کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور کم از کم جو ڈیفیسٹ ہے وہ آپ کے نکال کر قرضوں کی قسطیں نکال کر وہ 0.2% ہونا چاہیے، یعنی بہت کم کرنا چاہیے. تو کوئی 1,500 روپیز کی یہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی خرچے کم کرنے کے حساب سے بھی اور
نئے ٹیکس لگانے کے حساب سے. پہلے ہی تیل کی قیمت بڑھ چکی ہے فی لیٹر ڈیزل کی اور پیٹرول کی 35 روپے، 70 روپے گیس کی بڑھ گئی ہے اور 3000 روپے سے اوپر چلا گیا. گھریلو سلنڈر اور بجلی کی جو نرخ ہیں وہ بھی 7 روپے تک بڑھائی جائیں گے. یہ کس طرح ہوں گے؟ اسٹیگر ہوں گے، قسطوں میں ہوں گے، ابھی یہ طے ہونا باقی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ کڑوی گولی کھانا اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا. لیکن یہ سارا کا سارا IMF کا پلان جو ہے اور جو حکومت کا پلان ہے یہ سارے عمرہ کے لیے ہے. سارا بوجھ غریبوں پہ اور عام آدمی پہ ڈالا جا رہا ہے. بھلے وہ سیلز ٹیکس کو کی ایگزامپشن ختم کر کے کیا جائے، بھلے وہ تیل کی یا بجلی کی قیمتیں بڑھا کے کی جائے. تو اس میں کس حد تک غریبوں کو ریلیف دیا جائے گا کوئی بات نہیں کر رہا. صرف ایک زرداری صاحب نے بات کی ہے کہ 35,000 روپے کم از کم اجرت اور تنخواہ مقرر کی جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کم ہے. کم از کم 50,000 روپے جتنی کہ انفلیشن ہوئی ہے وہ اگر 50,000 روپے بھی کی جائے تو وہ بھی کم ہوگی، کیونکہ لوگوں کی قوت خرید بالکل کئی گنا کم ہو گئی ہے. تو ابھی لگتا یہ ہے کہ IMF کے معاہدے کے ساتھ ہی پاکستان میں معاشی استحکام آنے لگے گا، روپے میں بھی استحکام آئے گا، اور انفلیشن تو فی الحال فوری طور پہ تو بڑھے گی کیونکہ ان قیمتوں کا اثر پڑنا ہے مہنگائی پہ، اور یہ 50% تک جا سکتی ہے، جس کے جو کہ اس اتحادی حکومت کے لیے ایک بہت بری خبر ہوگی اور اس کے لیے بڑی مشکلات کا باعث بنے گی. اس کی پاپولیرٹی کافی گرے گی. اس اثنا میں ہم نے دیکھا ہے کہ مریم نواز واپس آئی ہیں اور انہوں نے بہاولپور سے اپنے جلسے کا اور اپنی مہم کا، عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا ہے. مریم نواز نے بہاولپور سے اپنی مہم کا آغاز کیا ہے. انہوں نے ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا ہے جو کہا گیا ہے کہ بنیادی طور پر ایک تنظیمی جلسہ تھا. انہوں نے عمران خان کے سازشی نظریے کے مقابلے میں جو نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی تھی 2017 میں جب انہیں اقامہ میں نکالا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ 5 کردار اس کے ذمہ دار تھے اس سازش کے. ایک چلتی حکومت کو، کامیاب حکومت کو جب گرایا گیا تو بحران وہاں سے شروع ہوا ہے. وہ عمران خان کے سازشی نظریے کے مقابلے میں کہ مجھے کیوں نکالا گیا، جیسے عمران خان کہتے ہیں امریکہ سے کوئی الزام دیتے دیتے اور رجیم چینج کا الزام لے آئے، محسن نقوی جو کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں ان تک لے آئے ہیں. اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ قانون کی حکمرانی کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن اندازہ لگائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کو جنرل باجوہ نے کیوں نہیں ناکام کیا، کیوں نہیں روکا. قانون کی حکمرانی کا نعرہ لگانے والے عمران خان کس قانون کے تحت یہ توقع رکھتے تھے یا انہوں نے امید کی یا انہوں نے چاہا کہ جنرل باجوہ کس قانون کے تحت ان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کو روکتے، جو کہ آئین کی سراسر خلاف ورزی ہوتی. تو آج جب مریم نواز نے ایک کاؤنٹر انہوں نے تھیوری دی ہے، اپنا بیانیہ دیا ہے کہ یہ 5 لوگ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور دو سابق چیف جسٹس کھوسا، ڈیم والے جنہوں نے ڈیم کے نام پہ چندہ اکٹھا کیا تھا، وہ اور عمران خان، یہ 5 کردار ہیں جو وہ کہتی ہیں کہ ذمہ دار تھے اس ساری تباہی کے، اور اس سے یہ معاملہ خراب شروع ہوا. تو وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اسے لایا گیا اور اس نے اس ملک کا یہ حالت خراب کر دی، اور اب یہ کانٹے چننے پڑ رہے ہیں PDM کی یا نون لیگ کی گورنمنٹ کو. انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اگر نواز شریف کے 9 سال نکال دیے جائیں تو پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں بچتا. میں سمجھتا ہوں یہ درست بات نہیں ہے، یہ تاریخ کو دیکھنے کا ٹھیک طریقہ نہیں ہے. وہ اس بات پہ بھی برسی ہیں کہ یہ جو لوگ وراثت کی بات کرتے ہیں وہ کھسیانی کھمبا بلی کھمبا نوچے والی بات ہے. غالباً ان کا اشارہ سابق وزیر اعظم عباسی صاحب کی طرف ہے، جنہوں نے اپنی پارٹی کی نائب صدارت سے، سینئر نائب صدر وہ تھے، اس سے استعفیٰ دے دیا ہے. غالباً اس لیے دیا ہے کہ سینئر نائب صدر تو وہ تھے، پھر مریم نواز کو سینئر نائب صدر کیسے بنا دیا گیا ہے. لیکن مسلم لیگ کے پاس اس کے علاوہ چارہ کار بھی نہیں ہے، کیونکہ سب سے پاپولر لیڈر جو ہیں اور جن کی کوئی پبلک اپیل ہے اور انہیں سننے کے لیے لوگ آتے ہیں وہ صرف مریم نواز ہیں. نہ شہباز شریف کی کوئی اپیل ہے، نہ حمزہ شہباز شریف کی کوئی اپیل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید مریم نواز اس وقت نواز شریف سے بھی زیادہ پاپولر ہوں، یہ ممکن ہے، کیونکہ وہی ایک اچھا ان کا ایک زیادہ بڑا اپیلنگ چہرہ ہے عوام کے لیے یا ان کے حلقہ انتخاب کے لیے. لیکن عمران خان نے دوسری طرف ذمہ داری لے لی ہے کہ
کہ جو پالیسی انہوں نے شروع کی تھی تحریک طالبان پاکستان کے 40,000 لوگوں کو سیٹل کرنے کی، اس کے اوپر نہ عمل کرنے کا نتیجہ ہے کہ یہ دہشت گردی شروع ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اس کا بہانہ بنا کر دہشت گردی کا انتخابات ملتوی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور گورنر خیبر پختونخوا نے اور پنجاب کے گورنر نے، خاص طور خیبر پختونخوا گورنر نے انتخابات کو ملتوی کرنے کی بات کی ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے باعث۔ لیکن میرا سوال ایک اور ہے، عمران خان رائٹلی اٹھاتے ہیں صحیح طور پہ کہ جی 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، لیکن میں عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ اگر 90 دن کے اندر دونوں صوبائی اسمبلیوں کے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے، اس کے انتخابات ہو گئے، کیا ان کے نتائج انہیں قبول ہوں گے؟ کیا یہ عبوری حکومت، نگران حکومت انہیں قبول ہے؟ وہ اسے رد کر چکے ہیں۔ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو موجودہ ہے وہ انہیں قبول ہے؟ انہیں قبول نہیں ہے۔ کیا جب وفاقی حکومت ہوگی اور وہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی، نگران حکومت وہاں بھی نہیں ہوگی، کیا اس کے تحت ہونے والے وہ 2 صوبائی انتخابات کو مانیں گے؟ وہ نہیں مانیں گے۔ تو عمران خان گند گھول رہے ہیں ایک طرح سے، وہ کہہ رہے ہیں نہ میں کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا۔ اس کی ثبوت یہ ہے کہ وہ 35 جو نشستیں خالی ہوئی ہیں قومی اسمبلی کی، اس میں بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آئینی خلا یا نمائندگی کے نظام کے اندر خلا کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ ملک 8 مہینے کی انتخابی مہم کہ پہلے 2 صوبائی انتخابات ہوں، پھر مارچ کے ضمنی انتخابات ہوں، اس کے بعد اکتوبر میں انتخابات ہوں، یہ 6 مہینے کی یہ ملک جو دیوالیے کا شکار ہے برے طریقے سے، اور جس میں سیاسی بحران بھی ہے اور جس میں دہشت گردی کا چیلنج بھی آ گیا ہے، یہ ملک کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب غالباً خیبر پختونخوا میں بھی انتخابات طالبان اور اینٹی طالبان کی تقسیم کی بنیاد پر ہوں گے، اور اس میں لگتا مجھے یہ ہے کہ عمران خان جو ایک نرم گوشہ اختیار کر رہے ہیں طالبان کی طرف، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی انتخابی مہم خیبر پختونخوا میں بحفاظت چل سکے، جبکہ طالبان نے پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو، اور اے این پی تو پہلے ہی ان کے نشانے پہ تھی، انہیں کہا ہے کہ ہم آپ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو عمران خان اس پہ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں انتخابات ہونے چاہیے، اور لیکن وہ ایک دن پہ ہونے چاہیے۔ اس کا کوئی رستہ نکلنا چاہیے جہاں سیاسی قوتیں اتفاق کریں گی کہ اگلے انتخابات کن قوانین کے تحت اور کن قانونی تقاضوں اور ضرورت کے تحت ہوں گے، اور کس الیکشن کمیشن کے تحت ہوں گے۔ یہ سارے معاملات پہ جب تک اتفاق نہیں ہوگا تو اگلے انتخابات بھلے آپ کتنے ہی کروا لیں، اس پر بھی فساد ہوگا اور سیاسی بحران حل نہیں ہوگا، اور پاکستان کا آئینی سفر اور جمہوریت کا سفر پھر اپنی پٹڑی سے اتر سکتا ہے۔ میں وارننگ دینا چاہتا ہوں سیاسی قیادت کو، خواہ وہ اپوزیشن میں ہے یا حکومت میں ہے، کہ وہ اگلے انتخابات کے لیے فریم ورک پہ اور اس کے طریقہ کار پہ اور اس کے نظام پہ اور اس کے انتظام پہ اب وہ اتفاق رائے پیدا کریں اور ایک تاریخ پہ متفق ہو جائیں کہ وہ کب الیکشن ہو سکتے ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہوں، ورنہ انتخابات سے سیاسی بحران حل نہیں ہوگا۔ تو مجھے آج اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ پاکستان یہ جو دہشت گردی کا بڑا خطرہ سامنے آیا ہے، اس کے خلاف ہر اعتبار سے، خاص طور پر نظریاتی حساب سے، ثقافتی اعتبار سے، حکومتی اور ریاستی پالیسی کے حساب سے اور حربی حساب سے، اس کے خلاف پوری قوم مجتمع ہو کے اس دہشت گردی کے اس نئے فتنے کو، جو نیا فتنہ نہیں ہے، 40 سال پرانا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور انہیں شکست دیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے۔